السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تفہیم۔ تفہیم کے لغوی معنی ہے سمجھانا۔ لفظ تفہیم عربی زبان کا لفظ ہے جو فہم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سمجھنا، غور کرنا، توجہ دینا۔ تفہیم میں ہم دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات مختصر طور پر تحریر کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا تفہیم ہے آزادی ایک نعمت۔ چلیں ہم تفہیم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ایک روز کسی جنگل میں ایک نوجوان گھوڑے نے اپنے باپ سے کہا، میں تو جنگل کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو کھانے کو چارہ تلاش کرنا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے تو میل بھر دور دریا کے کنارے جانا پڑتا ہے، گرمی اور دھوپ میں درختوں کی چھاؤں ڈھونڈنی پڑتی ہے، سردی اور برسات میں کسی پہاڑی غار کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، پھر ہر وقت کسی شیر یا چیتے کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں سے آ نکلے گا تو پھاڑ کھائے گا۔ میں شہر جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر کسی ٹانگے یا یکے والے کے پاس آرام سے رہ لوں گا، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ سردی گرمی کا دکھ، نہ کوئی درندہ حملہ کرے گا، نہ بیماری کا خوف، کیونکہ ٹانگے والا آپ ہی ہر چیز کا بندوبست کرے گا۔ باپ نے کہا، مجھے تمہاری جوانی پر افسوس ہے، مجھے بوڑھے کی طرف دیکھو۔ تمہاری بتائی ساری تکلیفیں میں نے عمر بھر جھیلیں، لیکن کبھی جنگل سے شہر جانے کا ارادہ نہیں کیا، اور تم تو جوانی ہی میں گھبرا گئے۔ احمق، یاد رکھو، آزادی بڑی نعمت ہے اور عزت بڑی چیز ہے۔ ٹانگے کے گھوڑے دن بھر کام کر کے کھاتے ہیں، مارے چابکوں کے ان کی کھال ادھڑ جاتی ہے، منو بوجھ کھینچتے ہیں، نہ کہیں اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ یہاں جنگل میں نہ ہمیں کوئی مار پیٹ سکتا ہے، نہ کہیں گھومنے پھرنے سے روک سکتا ہے۔ کیا تم پابندیاں اور مار پیٹ چاہتے ہو یا آزادی؟ یاد رکھو، غلامی کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ عبارت کو پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیں۔ آپ کو عبارت کے سوال پڑھ کر اس کا جواب مختصر طور پر اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نوجوان گھوڑا جنگل کی زندگی سے کیوں تنگ آ گیا؟ آپ اس کا جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، نوجوان گھوڑا جنگل کی زندگی سے اس لیے تنگ آ گیا تھا کیونکہ اسے چارہ اور پانی کی تلاش میں جانا پڑتا تھا، اور اسے ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی شیر یا چیتا اسے اپنا شکار نہ بنا لے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2، گھوڑا شہر جا کر کیا کام کرنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب آپ عبارت پڑھ کر اپنے الفاظ میں دیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، گھوڑے کے باپ نے شہر جا کر رہنے کے کیا نقصانات بتائیں؟ اس کا جواب بھی آپ تفہیم پڑھنے کے بعد مختصر طور پر دیں گے۔ اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہے کہ اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ غلامی کی زندگی میں ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں کوئی عزت ملتی ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیں۔ آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو انگریزی ترجمہ لکھنا ہے۔ نمبر 1 وحشی، نمبر 2 چھاؤں، نمبر 3 بندوبست، نمبر 4 درندہ، نمبر 5 برسات، نمبر 6 احمق۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حمد اور نعت۔ حمد کے لغوی معنی ہے تعریف، لیکن ادبی اصطلاح میں ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ مثلا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ نعت کے معنی بھی تعریف ہی کے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو۔ مثلا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ کسی حمد اور نعت کے دو اشعار لکھیں، شاعر کا نام بھی تحریر کیجیے۔ آپ کو حمد اور نعت کے دو اشعار لکھنے ہیں اور ساتھ میں اس نظم کے شاعر کا نام بھی تحریر کرنا ہے۔